السلام علیکم۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1337، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں زیارت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب فرشتے سوال کرتے ہیں ایک مرنے والے آدمی سے قبر میں تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو بعض لوگوں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1338 یہ بیان کر کے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مرنے والے کی قبر میں حاضر ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تقول فی ھذا الرجل، کہتے ہیں ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، اس لیے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، ہم ان لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی بڑوں کو دیکھیں، جس طرح کہ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرکات میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں قیلا یکشف للمیت حتی یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بشری عظیمۃ للمومن، کہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے۔ تو علامہ قاری حنفی کہتے ہیں اگر یہ بات اسی طرح ہے تو یہ بڑی عظیمت بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ان صح ذالک ولا نعلم حدیثا صحیحا مرویا فی ذالک، وہ مرکات کی پہلی جلد صفحہ 24 میں لکھتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں، اس موقف کے بارے میں کوئی ایک صحیح روایت بھی نہیں پاتے۔ اور اسی طرح ہی شرح صدور صفحہ نمبر 60 پر مصری جو کہ چھاپا ہے اس کے مطابق، اور مرکات کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی ان سے بھی سوال کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی سوال کہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی سے بھی کیا گیا تھا، کیونکہ یہ بخاری کی روایت میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو انہوں نے کہا حافظ ابن حجر نے کہ لم یروی ھذا فی حدیث وانما ادعاہ بعض من لا یحتج به بغیر مستند سوا قولہ ھذا الرجل ولا حجۃ فیہ لان اشارۃ الی الحاضر فی الذہن۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں یہ بات دلائی جاتی ہے کہ آپ کا اس آدمی کے بارے میں، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یعنی کہ آپ کی رائے ہے۔ تو اس وقت جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب بعض لوگوں نے اعتراض کیا اس پر بھی کہ آپ نے ہمارے علماء کے حوالے پیش کیے ہیں، تو ہم کہنا چاہتے ہیں طریق مخالف کو ان کے گھر کی دلیل دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو کہا کرتے تھے فتلوها بالتوراۃ، تم تورات کی تلاوت کرو۔ ہاں ہم اس کے باوجود قرآن مجید سے بھی دلیل رکھتے ہیں کہ ھذا اس میں اشارہ صرف قریب کے لیے نہیں آیا، بعید کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن مجید کی سورت نمبر 31 اور آیت نمبر 29 کا مطالعہ کریں، انا مہلکو اہل ھذہ القریہ ان اہلھا کانوا ظالمین، کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو فرشتے عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابراہیم کو انہوں نے کہا کہ انا مہلکو اہل ھذہ القریہ، ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے، حالانکہ سیدنا ابراہیم فلسطین میں تھے اور لوط علیہ السلام سدوم قوم میں رہتے تھے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ لفظ ھذا اس میں اشارہ قرآن مجید میں بولا گیا ہے، تو یہاں بعید کے لیے بولا گیا ہے، قریب کے لیے نہیں بولا گیا۔ تو لیکن ھذا اس میں اشارہ کا اطلاق یہاں قریب کے لیے نہیں بلکہ بعید کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ہی صحیح بخاری سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ صحیح بخاری کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ھذا اس میں اشارہ یہ بعید کے لیے بھی آیا ہے۔ اگر پہلی جلد اور صفحہ نمبر 4 کا مطالعہ کریں، مسلم کی دوسری جلد صفحہ 97 کا مطالعہ کریں، ہرقل روم نے بیت المقدس میں جب سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ کے
کے متعلق پوچھا تھا تو کہا تھا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پاس موجود نہیں تھے ابو سفیان کے پاس، اور اس کے باوجود ہرقل کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے، لیکن اس نے سوال کیا بیت المقدس میں. جب سیدنا ابو سفیان سے اس نے سوال کیا ہے تو کیا اس نے لفظ بولے ہیں ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، تم میں سے کون ہے نسب کے لحاظ سے سب سے معزز، آپ سے سب سے قریبی اس آدمی کے. بہذا الرجل کے بخاری بھی الفاظ ہیں. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس موجود نہیں تھے، یہ تمام لوگ مانتے ہیں. تو یہاں ہذا اس میں اشارہ قریب کے لیے نہیں بعید کے لیے بولا گیا ہے. حالانکہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے لیکن بعض جگہ پر بعید کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور اسی طرح دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے انی سائل عن هذا الرجل، بعد یعنی کہ اس آدمی کے بارے میں سوال کرتا ہوں. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ حالانکہ بیت المقدس سے مدینہ تقریباً 810 میل کے سفر پر ہے، تو وہ 810 میل کے سفر پر یہ لفظ بول رہا ہے بہذا الرجل. ہرقل روم نے سفیان سے سوال کیا تو پتہ چلا کہ ہذا اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ صلح حدیبیہ میں بدیل بن ورقا اور مشرکین مکہ کی طرف سے شرائط صلح نامہ جب طے ہو رہی تھی تو سفیر بن کر آنے والا اور گفتگو کرنے کے واپس مکہ میں پہنچا تو اس نے مکہ میں جا کر آقا علیہ السلام مدینہ میں مکہ میں جا کر اس نے صحیح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 378 میں روایت اس نے کہا انا قد جئناکم من عند ھذا الرجل، میں اس آدمی کے پاس سے خبر لے کر آیا ہوں. اور بخاری کی پہلی جلد اور صفحہ 44، مسلم کی پہلی جلد اور صفحہ 297 میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری نے جب آپ کی نبوت کا چرچا سنا تو اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا ارکب الی ھذا الوادی، اس وادی کی طرف جا، فعلم لی علم ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دور تھے. پتہ یہ چلا کہ ھذا اس میں اشارہ جیسے قریب کے لیے آتا ہے یہ بعید کے لیے بخاری میں استعمال ہوا ہے. ہم ان ساتھیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں دکھائے جاتے.